چلو بس آپ پڑھنا شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سوانح حیات تو کسی عظیم شخصیتی کی لکھی جاتی ہے. ہمہ شمع کی سوانح کون لکھتا ہے؟ سوانح حیات کا مقصد اس شخص کا تعارف نہیں بلکہ اس کے خصوصیات اور کارناموں کا تذکرہ ہے جو کہ قابل تحسین ہوتا ہے. اس کے کارنامے ہی سوانح لکھنے پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ کارنامے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ وہ کارنامے قاری کی تقلید کے لیے ہوتے ہیں. قاری اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہر کی واحد شخصیت تھی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اقتداء زمانہ بنایا تھا، خصوصاً شہر گورکھپور کے لیے. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن تجوید کے ساتھ پڑھانے والے مع صفات کے ہزاروں میں شاید ہی ملے. یہ بات میں عام مکاتب اور عام مدرسین کے لیے کہہ رہا ہوں، خاص شعبہ قرات یا قراء کے لیے نکتہ چینی نہیں ہے. قاری اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عام مدرس کی طرح ایک پرامی مدرسہ سعیدیہ قاضی خود گورکھپور میں صدر مدرس کی حیثیت سے مامور تھے. اس مدرسے میں بھی رواجی طرز پر نازل قرآن بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، جس کی شروعات معروف قاعدہ یسن قرآن کے ذریعے ہوتی تھی. قاعدہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے کسی ماہر استاد کی ضرورت نہ سمجھی جاتی تھی. جو بھی تھوڑا بہت پڑھانا جانتا وہ مقرر ہو جاتا تھا، اور یہ قرآن کے ساتھ ایک المیہ تھا. مخارج کو کوئی ضروری چیز نہ سمجھاتی تھی. چھوٹی سین بڑی سین کہہ کے گاڑی آگے بڑھا جاتی تھی. کون شین کو صحیح کرانے کی مشق کراتا اور وقت کو ضائع کرتا. تصور کیا جاتا تھا کہ قرأت تو ایک الگ فن ہے جو خاص قاریوں کے لیے ہے. جب کوئی قرأت سیکھنا چاہے گا تو وہ شعبے سے منسلک ہو کر سیکھ لے گا، یعنی حروف کی صحیح ادائیگی اور حروف کو مخرج سے ادا کرنا، یہ سب شعبہ قرأت کا کام ہے. عام لوگ بس قرآن پڑھیں، اپنی نماز سے پڑھیں، تلاوت کریں، بلکہ حفاظ کرام کے لیے بھی مخرج کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی. چنانچہ آج بھی شہر میں ایسے حفاظ کرام موجود ہیں جنہوں نے جس قرآن کے ذریعے قرآن کی تکمیل کی اور حافظ ہو گئے. امامت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین اور انما العسر یسرا سے تراویح پڑھاتے ہیں، اور یہ کوئی عیب کی چیز بھی نہ سمجھی جاتی تھی. اور آج بھی عام رجحان یہی ہے. جن لوگوں نے قریب سے پڑھنے والوں کو نہیں دیکھا اور مجہول کے ساتھ قرآن کی تکمیل کی ہے، وہ تجوید کو ایک اضافی فن سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت مولانا شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت نے ہندوستان میں رواجی طریقے سے ہٹ کر تجوید کے ساتھ ابتدائی ہی سے قاعدہ پڑھانے کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے قاعدہ کو ترتیب دیا اور اس کو پڑھانے کے لیے ٹریننگ سینٹر قائم کیا، اشرف المدارس ہردوئی کے نام سے. اور شائقین نے پہنچ کر مشق کیا اور پھر اپنے مقام پر آ کر کام شروع کیا. الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں مثبت نتائج سامنے آنے لگے کہ جو بچے الف ب ت عین غین پڑھتے، چھوٹا کاف بڑا کاف پڑھتے تھے، وہی الف عین غین پڑھنے لگے. مدرسہ سعیدیہ میں قرآن قاعدے کی شروعات قابل ذکر اور قابل صد مبارکباد ہے. مدرسہ سعیدیہ کے ناظم جناب ہدایت اللہ صاحب عرف حدو بھائی موصوف کو ان کے والد محترم جناب عبداللہ صاحب نے نظامت مدرسے کی سونپ دی. حدو بھائی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صرف قرآن کی جگہ انہوں نے قاعدہ لائے اور اعلان کر دیا کہ اس مدرسے میں اب صرف وہی مدرس پڑھائے گا جو ہردوئی سے نورانی قاعدہ کی مشق کر کے آئے گا. ان کے اس اعلان پر اکثر اساتذہ نے طنز شروع کر دیا کہ یہ دیکھیے حدو صاحب کو کیا ہو گیا، جو بچے علی کے لیے بولتے ہیں ان سے عین نکلوائیں گے، یعنی یہ ناممکن چیز ہے جس کا یہ اقدام کر رہے ہیں. اکثر اساتذہ ان کی اس تحریک کے خلاف تھے. مخالفت بھی اس کی ہوئی کہ قریب بمحال ہے. حدو بھائی نے کسی کی پرواہ کی بغیر عزم مصمم کر لیا. پرانے اساتذہ تو ہمت نہ کر سکے، البتہ مولانا مقصود مفتاحی صاحب کی نئی تقرری ہوئی تھی اور نوجوان تھے، ہمت کی اور ہردوئی چلے گئے. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے تکمیل نہ کر سکے اور ادھورے میں ہی واپسی ہو گئی. بعد ازاں ناکارہ
یعنی صاحب قلم کا نمبر آیا۔ الحمدللہ تقریباً 3.5 ماہ وہاں رہا اور کمیوں کا احساس ہوتا رہا۔ جب وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحیح مخارج سے پڑھتا ہوا دیکھتا تو اپنی خیانت کا احساس ہوتا کہ ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ کس قدر تغافل برتا ہے۔ بس اللہ تعالی ہم لوگوں کو معاف فرماوے، اور جن کو صریح طور پر قرآن پڑھا دیا ہے ان کو بھی صحیح کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس لیے کہ نماز میں قرآن شریف کا صحیح سے پڑھنا واجب ہے۔ صحیح سے مراد حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا، تاکہ طا کی جگہ تا، صاد کی جگہ سین، حا کی جگہ ہا، عین کی جگہ حمزہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے اور کہیں کہیں نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن صحیح نہ پڑھے گا تو نماز صحیح نہ ہوگی اور نماز کے بعد بھی گنہگار رہے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح کرنے کی محنت و مشق کرے۔ محنت کے بعد بھی اگر درستی نہ ہو تو لاچاری ہے۔ اب یہ ذمہ داری پڑھانے والوں کی بنتی ہے کہ وہ صحیح پڑھائیں، اور سارا سہرا غلط اور صحیح کا استاد کے سر بھی آئے گا۔ بہرحال ہردوئی سے واپسی کے بعد ناچیز کو مدرسہ سعیدہ کا ناظم میں تعلیمات مقرر کر دیا گیا۔ ایک بڑی ذمہ داری ناتواں کندھوں پر ڈال دی گئی۔ جتنے مضامین مدرسے میں تھے تقریباً سب پر عبور حاصل تھا، بس خاص چیز جس کے لیے ذمہ داری سونپی گئی تھی میں اس سے قاصر تھا، اور باوجود تصحیح کے میری قدرت سے وہ چیز باہر تھی۔ محنت اور کوشش کے باوجود خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو رہے تھے۔ فکر دامنگیر تھی کہ اللہ کیا کروں، مدرسہ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اپنا خرچ کیا ہے، اور میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ ہردوئی کا مشاہدہ کر چکا تھا کہ الف با پڑھنے والا ہو یا ناظرہ پڑھنے والا، سبھی مخرج سے پڑھ رہے ہیں، اور مخارج صحیح کرانا کوئی ناممکن چیز نہیں، بس قصور میرا ہے۔ یہ مسئلہ کیسے حل ہو اس کی فکر سوار تھی۔ دل میں خیال آیا کہ قاری اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات کروں کہ موصوف کا قرآن بہت اچھا ہے اور ٹیوشن پر اچھا پڑھاتے بھی تھے۔ موصوف سے تذکرہ کیا، انہوں نے اسے پسند کیا۔ ناظم صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے منظور کر لیا، بس شرط یہ ہے کہ ہردوئی سے تصحیح کر کے آ جائے۔ موصوف ہردوئی گئے اور ایک دن میں 3 تختے کا امتحان دے کر 10 دن میں سند فراغت حاصل کر لیا کہ آپ کا پہلے ہی سے درست تھا۔ سفر کا آغاز۔ قاری اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسند 10 پر جلوہ افروز ہوئے، پوری عملداری اور دیانتداری کے ساتھ خدمت کو انجام دیا۔ ابتدائی دور میں موصوف کو بھی دشواری محسوس ہوئی کہ کام بہرحال دشوار تھا۔ شعبہ متعینہ مدت میں نصاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن موصوف عزم کے پکے تھے، مستقل محنت اور کوشش کرتے رہے اور مشق کے نئے نئے طریقے نکالتے رہے۔ بالآخر کامیابی ہاتھ آئی۔ مشق کے لیے ایک نیا طریقہ یہ نکالا کہ 3 حروف کی جوڑی بنائی، مثلاً الف با تا، سا جیم حا، خا دال دال۔ اس طریقے پر آخر تک تجربہ بہت سودمند نظر آیا۔ بچوں کا مخارج کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بنتا جاتا تھا۔ موصوف پڑھتے وقت چہرے پر بھی نگاہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن پڑھتے وقت چہرہ نہیں بگڑنا چاہیے۔ چہرہ بگڑنے کا مطلب ہے کہ حروف اپنے مخرج سے ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ حروف کی ادائیگی میں کام صرف زبان، دانت، داڑھ اور حلق کا ہے، با، میم، واو اور فا کے علاوہ۔ کسی حرف کا تعلق ہونٹ سے نہیں ہے، پھر ان کے علاوہ کسی حرف میں ہونٹ حرکت کیوں کرے؟ موصوف نے مخارج کو صحیح کرانے میں بھرپور محنت کی اور اس میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ان کے طلباء کا پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے کہ سننے والا اس سے متاثر ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، قرآن کو اچھی آواز سے مزین کرو۔ اچھی آواز سے قرآن پڑھنا قرآن کے حسن کو بڑھا دیتا ہے۔ آواز کے ساتھ ساتھ چہرے میں بھی ایک قسم کی کشش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص اور استخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت کو انجام دینے کی توفیق فرمائے، آمین۔ یہ تو قاری اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش اور سعی کا ایک مختصر خاکہ تھا۔ اب ان کی دیانتداری کا مشاہدہ کیجیے۔ مدرس، امام، مؤذن، جتنے بھی دینی خدام ہیں، ان کو جو اجرت ملتی ہے وہ اس کام کی تنخواہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے سوچ لیا کہ یہ ہمارے کام کی تنخواہ ہے تو تباہ ہو گیا، نیکی برباد، گناہ لازم کا مصداق ہو گیا۔ تنخواہ
اس کے وقت کی ہے یا یہ کہ گزارے کے لیے وظیفہ دیا جا رہا ہے؟ جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، اس لیے کہ یہ حقیر دنیا جس کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس کا اجر کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کے ترازو میں ایک بار سبحان اللہ سلیمان کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، تو ان خدمات کا صلہ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ مولویوں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، یا خود اکثر مولویوں کو بھی اس کی شکایت رہتی ہے کہ مولویوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر قدر نہ ہوتی تو لوگ آپ کو اپنا امام کیوں بناتے؟ یہ تو خود ہماری اپنی کوتاہی اور حق تلفی ہے کہ ہم نے خود اس عہدے کے حق کو پورا ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے خلوص سے ہماری محبتیں نکال دیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر وہ محبت دنیا والوں میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ جس کا کام ہے جب اس کا کام اس کو سامنے کر اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا تو لامحالہ وہ اس سے محبت کرے گا، اور جب اس کی مرضی کے خلاف لوگوں کے لیے کیا جائے گا تو اس کا تاثر کیا ہوگا، خود غور کر لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یہ جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے، خود جہنم 100 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا، رسول اللہ اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرآن والے جو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ اب جن کو شکایت رہتی ہے کہ مولویوں کی کوئی قدر نہیں، وہ خود اپنی ذات میں جھانک کر دیکھ لے، کوئی ذمہ داریوں کو کتنا نبھا رہے ہیں یا کس نیت سے نبھا رہے ہیں۔ آیا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی نیت سے، یا تنخواہ جمع کرنے کی نیت سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے کاموں کو ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہوں قبول فرمائے، آمین، اور اپنے ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزی مقدر سے ملتی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ مل ہی نہیں سکتی۔ یہی جن کو شکایت ہے کہ مولویوں کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، یعنی مولویوں کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ کسی دکان پر کام کر کے دیکھ لیں کہ کتنا ملتا ہے، یا خود جو ملازمین دکان پر کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ لیں وہ محنت کتنی کرتے ہیں اور ان کو ملتا کتنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو مشقتیں اس پر ڈالتے ہیں۔ مثال کے لیے انبیاء علیہ السلام کی ذات سامنے ہے، پھر صحابہ، پھر اولیاء اور صلحاء۔ بہرکیف یہ بات ضمناً آ گئی قاری اسحاق صاحب کی دیانتداری کے معاملے میں۔ قاری اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیشے کا حق کم حق ادا کر دیا، واللہ عالم بالصواب۔ ناچیز نے بہت قریب سے موصوف کو دیکھا ہے، ایک ہی مدرسے میں دونوں خدمت انجام دے رہے تھے۔ موصوف کو پان کا بہت شوق تھا، پان کا پورا تھیلا ساتھ لے کر آتے تھے اور ایک کے بعد دیگرے پان کھاتے تھے، منہ کبھی پان سے خالی نہ ہوتا تھا، لیکن پان کی پیک تھوکنے کے لیے بار بار تو درکنار ایک بار بھی نہ اٹھتے تھے، سارا پان گھونٹ جاتے تھے۔ کیوں؟ یہاں تک ناچیز کا گمان ہے کہ موصوف حق تلفی سے بچتے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ اس لیے کہ وقت کی تنخواہ لے رہا ہوں اور جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی بھی حق تلفی ہوگی۔ پان تھوکنے کے لیے بار بار جائیں تو یہ وقت کے ساتھ خیانت ہوگی۔ ان کا اٹھنا بشری تقاضوں کے تحت ہی ہوتا تھا جس کی شرعاً اجازت ہے۔ قاری اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک مدرسہ سعیدیہ میں خدمت انجام دی۔ کچھ خارجی مداخلت کی بنا پر انتشار پیدا ہونے لگا، طریقۂ تعلیم پر انگشتمائی ہونے لگی۔ اعتراض یہ تھا کہ ہردوئی میں جس طرز پر مشق کرائی جاتی ہے اسی طرز پر مشق کرائی جائے۔ اس بات کو لے کر انتشار بڑھنے لگا۔ رفتہ رفتہ اساتذہ نے استعفیٰ دینا شروع کر دیا، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ جس نے سعیدیہ چھوڑا اس نے اپنا مکتب قائم کر لیا، یعنی ایک سعیدیہ سے کئی سعیدیہ ہو گئے۔ مستفی ہونے والوں میں سب سے پہلے قاری احمد اللہ صاحب تھے۔ قاری احمد اللہ صاحب اچھے لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں۔ قاری اسحاق رحمۃ اللہ علیہ
اکثر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ان کی مسجد میں جاتے تھے، صرف ان کا قرآن سننے کی نیت سے۔ بعد میں آپ کی خواہش ہوئی کہ قاری احمداللہ صاحب کو سعیدیہ میں بلا لیا جائے، اس سے بچے لہجہ سیکھ جائیں گے۔ قاری احمداللہ صاحب کی تقرری ہو گئی۔ قاری احمداللہ صاحب نے نورانی قاعدہ پڑھانے کی مشق موصوف سے کی اور انہی کے طرز پر یہ بھی مشق کراتے تھے۔ جب طرز بدلنے کی بات ہوئی تو قاری صاحب نے جگہ بدل دی اور اپنی مسجد میں باقاعدہ مکتب قائم کر دیا۔ ابتداءً تو طلبہ بہت کم تھے، لیکن رفتہ رفتہ جو خوشبو پھیلتی گئی، لوگ متوجہ ہوتے چلے گئے اور ناظرے سے شعبہ حفظ تک قائم ہو گیا، اور اب تک کثیر تعداد میں حفاظ کرام فارغ ہو چکے ہیں۔ قاری احمداللہ صاحب کے بعد خود موصوف بھی دل برداشتہ ہو گئے اور مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا۔ آپ نے مدرسہ بہادریہ جو ایک مدت سے بند چل رہا تھا، اس کو شروع کر دیا۔ اس مکتب میں 7 سال سے لے کر 60 سال تک کے لوگ بھی مستفید ہونے لگے، اور اب تک سینکڑوں لوگوں نے آپ سے قرآن سیکھا۔ اس میں سے کتنوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مکتب قائم کر دیا۔ بظاہر یہ سب قاری صاحب کا فیض ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چھپی شخصیت ہے وہ ناظم مدرسہ جناب ہدایت اللہ صاحب ہے، جن کا تذکرہ گزشتہ صفحے میں ہو چکا ہے۔ اس عمل میں ان کا بڑا کردار ہے۔ وہ یقیناً شکریہ کے مستحق ہیں، اس لیے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ اولاً مجھ ناکارہ کو ہردوئی بھیجا اور پھر میری درخواست پر اسحاق بھائی کو بھی قبول کر لیا۔ اسحاق بھائی کا ایک عذر تھا کہ آپ کثیر العیال تھے اور مدرسے کی تنخواہ کم تھی۔ آپ جو کام کرتے تھے اس سے بآسانی اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ مدرسے کی تنخواہ سے اخراجات کا پورا ہونا مشکل تھا، اس لیے آپ ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ ناظم صاحب نے اس کا یہ حل نکالا کہ مدرسے کی تنخواہ کے علاوہ اپنی جیب خاص سے مزید مطالبہ پورا کر دیا۔ جب تک قاری صاحب خدمت انجام دیتے رہے، ناظم صاحب مزید تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر ادا کرے کہ ان کے جذبے اور تعاون کی وجہ سے اسحاق صاحب اس میدان میں اترے اور اپنے ساتھ چلنے والے سارے قافلوں کو پچھاڑتے ہوئے اپنا ایک نیا قافلہ بنایا۔ مرحوم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا ہر شاگرد تقریباً استاد ہے۔ یقیناً قرآن پاک کی اس خدمت میں حصے دار ہدایت اللہ صاحب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کا بہتر بدل عطا کرے، آمین۔ ان کے جذبے اور تعاون نے قاری اسحاق صاحب کو میدان میں اتارا۔ پھر جو کارنامہ آپ نے انجام دیا، لوگوں نے خود اس کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر اگر یہ شعر پڑھا جائے تو شاید بھیجا نہ ہو۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ تجوید کے میدان میں خلا تھی، اللہ تعالیٰ نے قاری اسحاق صاحب کے ذریعے کس طرح پر کیا۔ تجوید سے قرآن پڑھنا جو فرض عین ہے، اس کو فرض کفایہ کے خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ تجوید کے اس حساس مسئلے کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ وہ احساس لوگوں کے اندر پیدا ہونے لگا، لوگ تصحیح کی طرف متوجہ ہونے لگے، لیکن اس میدان میں ابھی بھی محنت کی ضرورت ہے۔ اکثریت ابھی بھی غفلت کا شکار ہے۔ اہل گورکھپور کو خصوصاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل گورکھپور کے لیے تجوید سے قرآن پڑھانے کا انتظام کر دیا۔ ایک قافلہ اسحاقیہ کے ذریعے جس کی بنیاد فلاں سے پڑی، اور دوسری دینیات کے مکاتب کے ذریعے جس کی بنیاد پڑی، اور اس کے روح رواں اور سرپرست حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمن صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے اور ہر لائن سے ان کی مدد فرماوے۔ آپ کی کوشش سے گورکھپور میں دینیات کے مکاتب قائم ہوئے اور کثیر تعداد میں لوگ اس سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہو گیا۔